بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ورلڈ بینک کے 8 ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان کے دورے پر آئے اور یہ 22 سال کے بعد پہلا موقع ہے کہ ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان کے دورے پہ آئے ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو چائے پانی پلایا ہے، ٹکر ٹھاکا ہے، ان کے اعزاز کے اندر ایک تصویر بھی جاری کی ہے۔ تو ورلڈ بینک جو ہے وہ پاکستان کو اگلے 10 سال کے لیے 40 ارب ڈالر دے گا۔ 20 ارب ڈالر اس میں ورلڈ بینک کا سافٹ لون ہوگا جس کے اوپر شرح سود 1% سے کم ہوتی ہے، اور باقی 20% جو ہوگا وہ آئی ایف سی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن جو ورلڈ بینک کا ذیلی ادارہ ہے اس کے ذریعے دی جائے گی۔ یوں پاکستان کو سالانہ 4 ارب ڈالر کی یہ امداد ملا کرے گی۔ مین اس کا فوکس ایسے علاقوں خصوصاً بلوچستان اور کے پی کے کا ڈیرہ اسماعیل خان سائیڈ کا جو علاقہ ہے جہاں تک ریاست کا انفراسٹرکچر صحت اور تعلیم اور پینے کے پانی اور سیوریج کے حوالے سے اور گاؤں دیہات کی گلیوں وغیرہ کے حوالے سے ابھی تک نہیں پہنچا، وہ پہنچانے کا اہتمام ہوگا۔ مین ٹارگٹ اس کا یہ، یوں آپ کہہ لیں، وہ کہتے ہیں جی سڑکیں ہم نہیں بنانے کے لیے آپ کو پیسے دیں گے، بلڈنگیں بنانے کے لیے پیسے نہیں دیں گے، لیکن ان سکولوں کے اندر جو بچے پڑھنے آئیں گے ان کی سٹنٹنگ گروتھ کو ختم کرنے کے لیے ہم سکولوں میں آپ کو انہیں دودھ پلانے کے لیے پیسے دے دیں گے۔ یہ جو مریم نے پچھلے دنوں دودھ پلانے کا جو ایک انیشیٹو تھا اس کا آغاز کیا ہے، وہ بیسیکلی پنجاب کو کوالیفائی کرنا ہے۔ اس طرح یہ تو باہر سے فنڈ آ رہے ہیں نا، اس کے لیے پنجاب کا بھی حصہ اس میں سے کھینچنا، ٹھیک ہے نا، سمجھا کرے۔ تو انہوں نے وہ انیشیٹو پہلے ہی لانچ کر دی، اور مطلب شو کرنے کے لیے کہ ہم تو پہلے ہی کہا رہے ہیں ادھر بھی دیو پیسے۔ تو بنیادی طور پہ ورلڈ بینک کے ہاں جو کیس ہم نے پلیڈ کیا ہے وہ بلوچستان اور کے پی کے حوالے سے ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں اندرون سندھ کے وہ والے اضلاع جو بلوچستان کی طرف ہیں وہ ذرا زیادہ انڈر ڈیولپڈ ہیں، مغربی صوبے ہیں پنجاب کے وہ بھی ذرا زیادہ انڈر ڈیولپڈ ہیں۔ ان تمام انڈر ڈیولپڈ علاقوں کے اندر ایک بات کامن ہے، ان کے اندر جو نسلاً بلوچ لوگ ہیں وہ آباد ہیں، ٹھیک۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، مطلب یہ ٹریجڈی ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے، میری آبزرویشن میں آئی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا دو وفد آ رہے ہیں۔ ایک وفد جو ہے وہ ہمیں انوائرمنٹ کے لیے 1.5 ارب ڈالر جو ہے وہ انتہائی سافٹ ٹرم کے اوپر لون دینے جا رہا ہے، اور 1 ارب ڈالر اور 2.5 ارب ڈالر ہمیں آئی ایم ایف سے مزید ملنے جا رہے ہیں، اور یہ یوں آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے پاکستان کا وہ تقریباً 10 ارب ڈالر کا ہو جائے گا، لیکن 3 حصوں میں ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشی محاذ کے اوپر یا مالیاتی محاذ کے اوپر ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ شہباز شریف صاحب کو یہ کیوں نہیں کہنا پڑتا کہ یہ کریں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ ملک کا مسئلہ اس وقت مالیاتی ہے اور ہمیں فنڈ جو ہے وہ کرنے ہیں۔ 4 ارب ڈالر مہینے سال کے ورلڈ بینک کو گھیر لائے، اس سے پہلے آئی ایم ایف سے 7 ارب ڈالر کا انہوں نے پیکج بھی کر لیا۔ دبئی میں آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے ملاقات کر کے مزید بھی ہاتھ مار لیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم 2 اور ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، ایک 1 ارب ڈالر دینے کا اعلان کرے گا، دوسرا 1.5 ارب ڈالر دینے کا اعلان کرے گا۔ 2.5 ارب ڈالر ادھر سے بھی کھینچ کے لے آئے، ٹھیک ہے۔ کسی نے ان کی ڈیوٹی تو نہیں لگائی نا، بینگ اے پرائم منسٹر وہ اس کو اپنا فرض سمجھ کے ادا کر۔ تو واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ پنجاب کے 5 اضلاع جو تھے جن میں چاول اگایا جاتا تھا، ان میں سے 2 بھارت کے پاس چلے گئے اور 3 پاکستان کے پاس آئے۔ اور پاکستان نے جو چاول کی قسم ہے باسمتی جس کو کہتے ہیں، باس کا معنی ہوتا ہے خوشبو، متی کا مطلب ہوتا ہے ورجینٹی، یعنی کہ فریگرنس آف ورجینٹی۔ یہ جو تھی یہ باسمتی یہاں پہ
دریائے اباسین جو ہے اس کے اس کے اندر شامل ہونے والے دریا پچھلی کئی صدیوں سے مٹی لاتے اور یہاں پہ مطلب چھوڑ کے ان کا پانی آگے بڑھ جاتا، اور اس مٹی کے تہ در تہ لگنے سے ان کے اندر جو صدیوں سے مٹی کی تہ جمع ہوئی، ویسے اتنی کی مٹی کی تہ ہے، نیچے جائیں تو کچھ اور نکل آتا۔ خاص طور پہ پنجاب لاہور سے اگر ہم پتوں کی اور پتوں کی سے آگے چلیں تو یہاں پہ یہی حال ہے، کہیں پہ 5 فٹ مٹی کی تہ ہے، کہیں پہ 10 فٹ ہے۔ تو یہ صدیوں کے اندر دریاؤں نے لا کے یہ مٹی بچھائی تھی، جس کے اندر سے ہم زرخیزی برآمد کرتے ہیں۔ تو اس مٹی کے اندر جو چاول کا بیج ڈالا جاتا، وہ جب پھوٹتا اور وہ جب چاول جو تھا وہ آپ کے دسترخوان پہ پہنچتا تو اس کی لمبائی بھی زیادہ ہوتی اور خوشبو بھی زیادہ ہوتی۔ پاکستان برِ صغیر کے اندر ایک ہی سینٹرل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ گورے کے دور میں بنایا گیا، شاید 1926 کے اندر، اور اس میں اس وقت پنجاب کے ان 5 اضلاع میں اگائی جانے والی چاول کی 136 کے قریب قسمیں جو تھیں ان کے بیج اکٹھے کر کے محفوظ کیے گئے۔ وہ بیج آج تک محفوظ۔ 1990 تک پاکستان سے چاول کی برآمد جو ہے، اس کا کاروبار جو ہے وہ رائس ایکسپورٹ کارپوریشن کرتی تھی، اور یہ رائس ایکسپورٹ کارپوریشن بھٹو صاحب نے 1971 کے بعد قائم کی تھی۔ بیوروکریسی کے ہڈ حرامیوں کے اور حرام خوریوں کے باعث جب نواز شریف صاحب نے 1990-91 میں اقتدار میں آنے کے بعد ان کو کاٹن کی ایکسپورٹ کرنے والی کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن اور چاول کی ایکسپورٹ کرنے والی رائس ایکسپورٹ کارپوریشن کو ختم کرنے کا اعلان کیا، اور نجی شعبے کو کہا کہ آپ چاول کی برآمد کریں۔ ہاں، حکومت یہ کام نہیں کرنا چاہتی یا نہیں کرے گی، تو اس وقت رائس کے ہمارے جو نجی لوگ تھے جو کہ 70 سے پہلے کیا کرتے تھے، وہ نکلے عالمی منڈی میں، تو پتہ چلا کہ عالمی منڈی میں ایک ایسے چاول کی مانگ ہے جو کہ لمبائی کے اندر بھی ہو اور لمبائی میں لمبا بھی ہو، اور اللہ آپ کا بھلا کرے خوشبو بھی آتی ہے اس میں سے۔ اس وقت ایک وہاں پہ انچارج تھے رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر عبد المجید صاحب، اگر مجھے صحیح نام ان کا یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا میں نے انٹرویو بھی کر رکھا ہے، فوت ہو گئے 90s میں، میرا خیال فوت ہو گئے تھے، ارلی 2000 کے بعد نہیں رہے ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے ہی، ہاں اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد زندہ ہوتے تو ہم ان کا ٹی وی انٹرویو کرتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے ان کا انٹرویو کر رکھا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی منڈیو، ان کا خاص سٹائل تھا، اور منڈیو ایل آئی ہو، تو انہوں نے سپر کرنل کا بیج دیا، ٹھیک ہے، اور وہ سپر کرنل اس وقت دنیا کے اندر، حالانکہ کہتے ہیں کہ یہ سیڈ ڈی جنریٹ ہو چکا ہے، لیکن اس وقت بھی دنیا کے اندر باسمتی کی پہچان سپر کرنل ہے۔ تو سپر کرنل کا انہوں نے بیج دے دیا، یوں پاکستان کے نجی شعبے نے یہ بیج کسان سے لگوایا اور اس کی ایکسپورٹ کرنا شروع کی۔ اب جناب یہ ہے، اور اس سے پہلے اگر ہم کہیں رائس ایکسپورٹ کارپوریشن بننے سے پہلے 60 کی دہائی کے اندر اور 50 کی دہائی کے اندر اور پھر 70 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے جو باسمتی چاول تھے وہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب وغیرہ میں جاتے تھے، بڑے دھڑلے کے ساتھ جا کے فروخت ہوتے تھے۔ تو اور باسمتی صرف پاکستان سے ہی برآمد ہوتی تھی۔ جب 90 کی دہائی میں پاکستان نے ایک دفعہ سے مطلب کہ یکدم اس میں اپنا مقام بنایا باسمتی کے اندر، تو انڈین جو تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ بنیا ہے، تو بنیا نے دیکھا کہ یہ تو مارکیٹ میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو پھر پاکستان سے، پنجاب سے ارلی 90 کی دہائی کے ابتدا میں ہی سیڈ جو تھا وہ سمگل کروا لیا گیا، اور وہاں پہ انہوں نے وہی سپر کرنل جو ہے اس کو بونا شروع کر دی، اور کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے ہمارے جو ایکسپورٹر ہے رائس کے، یہ ان سب کا دبئی جا کے سانس پھول جاتا ہے، تو یہ یہیں پہ جا کے، اس زمانے میں ہانگ کانگ ہوتا تھا، تو وہی ابھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں ہانگ کانگ سنگاپور ہو جاتا تھا، تو یہ وہیں پہ جا کے انڈینز کو بیچ آتے تھے، تو انڈین جو تھے وہ اپنے نام سے باسمتی دنیا بھر کے اندر بیچ، تو پاکستان سے سستے داموں خریدتے اور آگے مہنگے داموں بیچ دیتے تھے۔ تو خیر پھر جناب 90 کی دہائی میں تو پھر دبئی ڈیولپ ہو گیا تھا، تو وہاں پہ جا کے یہ اپنا سارا تو سرنڈر کر کے آیا، اور وہ پھر لے کے پوری دنیا میں جا
تو اب جناب 90 کی دہائی میں ہی جب بھارت نے پاکستان کے باسمتی چھابے میں ہاتھ مارا تو پاکستان نے آگے سے ریئیکٹ کیا، اور اس ریئیکشن کا پہلا رزلٹ آ گیا ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے علاقوں کے اندر پاکستان کا یہ حق تسلیم کر لیا گیا ہے کہ باسمتی اگانے اور ایکسپورٹ کرنے کا جو حق ہے وہ صرف پاکستان کے پاس، اور اگر کوئی اور یہ حرکت کرتا ہے تو وہ اس کی رائلٹی پاکستان کو ادا کرے گا۔ ویسے امریکہ کے اندر ایک گورے نے اپنی باسمتی اپنے نام رجسٹر کروا رکھی ہے، اور یورپ کے اندر جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ 2 نمبریاں کرتا پھر ہے باسمتی کے نام کے اوپر۔ تو یورپین یونین میں بھی ہم نے کیس فائل کر رکھا ہے، انشاءاللہ وہاں سے بھی اچھی خبر نظر آئے گی، اور انڈیا امریکہ سے تو آئے گی آئے گی، لیکن یہ ابتدا ہوئی ہے کہ یہاں پہ سے جو باسمتی کا نام استعمال کر رہے تھے انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں دوڑنا پڑ گیا، اور پاکستان جو ہے اس نے یہ مقدمہ جیت لیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔